کہ حضور کے نام پر قربان ہو جائے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہا کہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اے آسمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک کہتے ہیں حضور کی گستاخی پہ خاموش رہنے سے اچھا ہے کہ امت مر جائے، مرنا بہتر ہے. حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہماری طرف سے جواب نہیں جا رہے. ہمیں چاہیے بھرپور جواب دے، بھرپور جواب دے. یار دیکھو اس نے انڈا مارا ہے، ایک شخص نے انڈا مارا ہے نا، وہ کم سے کم قیامت میں سرکار کو منہ دکھائے گا یا رسول اللہ اتنا کر سکتا تھا، اتنا کر دیا. تم الفاظ تو مار سکتے ہو، الفاظ کی مار تو مار سکتے ہو، کم سے کم وہی مارو. اپنے ہاتھوں سے تم اس کے خلاف لکھ سکتے ہو، اپنے ہاتھوں سے لکھو. جب علماء بولے نا باہر نکلنا ہے تو اپنے قدموں سے باہر نکل جانا، رکنا نہیں. اگر اس وقت رک گئے نا، خدا کی قسم گنبد خضرا کے مکی کو آپ منہ نہیں دکھا سکو. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، علماء انتظار میں وقت دیا ہوا ہے. اور اگر وقت آگے پکار کال آ گئی نا تو پھر بیٹھنا حرام ہو جائے گا. حرام فتویٰ دے رہا ہوں، بیٹھنا حرام ہو جائے گا. فتویٰ تحریرن دے دوں گا لکھ کے کہ بیٹھنا حرام ہو جائے گا. وہ وقت ہوگا نکلنے کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ. وہ یہ وقت نہیں کہ اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو، وقت بس نکل جائے گا. حدیث مبارکہ تم نے نہیں سنی بخاری شریف میں؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضور سے پوچھا گیا، آپ جب اس ہوئے تو سب سے کامل مسلمان کون ہے؟ کامل مسلمان کی تعریف پوچھی گئی. فرمایا کامل مسلمان وہی ہے، صحیح مسلمان وہی ہے. اب کامل مسلمان ہونے کی بات کر رہا ہوں، مسلمان جس کا ایمان کامل ہو جائے وہ وہی ہے کہ جس کو میں، میری ذات، اس کے والدین، اس کی اولاد، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو. جب تک میری ذات سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو سمجھو وہ کامل ایمان والا نہیں. حضور بلا رہے کسی کام سے رکنے کا معاملہ نہیں ہے. سب سے بڑھ کر ذات کس کی؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے نکلنے کا معاملہ ہے، اب سب کچھ چھوڑ دینا ہے. جب ہی کہا گیا من والدہ و ولدہ، اولاد بھی اور والدین بھی، یہی تو ایسی سب سے بڑی کمزوری ہے. اس سے بھی بڑھ کر معاملہ چاہیے. والناس اجمعین، و تمام انسانوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اس ذات سے ہونی ہے. تو جب ہی ایمان کامل ہوگا اور جب اس ذات کے لیے بلا لیا جائے تو پھر سب کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا. ہم حضور علیہ السلام کی ناموس پر نکلنے والے ہیں اور خدا کی قسم ان سنیوں نے جو سر رکھے ہیں یہ کٹوانے کے لیے رکھے ہیں. سرتن سے جدا، 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 سرتن سے جدا. یہ ہاتھ ہمارے اس لیے ہے کہ ہم مستاق رسول کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے کہہ رہے ہیں. یہ ہاتھ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جب دین کے خلاف بات ہو تو پھر رکنا نہیں ہے، اس ہاتھ کو اٹھانا ہے اور ظالم کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں. ہم سر کٹوانا بھی جانتے ہیں تو سر کاٹنا بھی جانتے ہیں. بے شک ہم بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں. صرف انتظار میں بیٹھے ہیں کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے وقت دے دیا ہے اور میں آپ کو جو یاد دلا رہا ہوں ہر محفل میں کہہ رہا ہوں جب کال آ جائے تو نکل جانا ہے، بیٹھنا. اور ایسے نہیں کہ بچوں کو چھوڑ کے جانا، سب کو لے کے نکلنا ہے. باقی سربراہ نہیں دیکھا، سب کو لے کے نکلے تھے، سب کو لے کے نکل جانا. کیوں؟ کہ وہ تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں، کرو کیا کروڑوں جہاں. خدا کی قسم کروڑوں جہاں بھی ہو جائے نا حضور پہ قربان دے تو پھر عاشق رسول پہ دل نہ بڑھے. اللہ اکبر. حضور کی محبتوں میں ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. کس کی جان؟ ذات مصطفیٰ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. مجھے بتاؤ جان کہاں ہے؟ جان کہاں؟ کتنی قریب ہے؟ ادھر رب کے بارے میں قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں. قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ شہرت سے قریب ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جانوں سے زیادہ قریب ہے.
اب کوئی کہ جان یہاں گولی لگ جاتی ہے انسان بچ جاتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے انسان بچ جاتا ہے، دل کا آپریشن کا دل نکالا جاتا ہے انسان بچ جاتا ہے، جان ہے کہاں؟ حضور تو کائنات کی جان ہے، جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں مطلب ملتے غار ملتے، وہ تو کائنات کی جان ہے، وہ تو عالم کی جان ہے، بلکہ وہ جان ایمان ہے، وہ ایمان کی جان ہے۔ اور ایمان کی جان جب مصطفیٰ ہے تو یاد رکھو کہ اگر مصطفیٰ سے غداری ہو گئی تو ایمان سلامت نہیں رہے گا، ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اور جو حضور کے ناموس پر نہ نکلے نا وہ غداری کر چکا، میں آپ کو بتا رہا ہوں غداری کر چکا، حضور کے نام پہ نہیں نکلے، تمہارے باپ کے نام پر کوئی مسئلہ ہو جائے فوراً باہر نکلو گے نہیں نکلو گے؟ تمہارے باپ سے کوئی پھٹا کرے اس کے خلاف بولے تم رکو گے؟ فوراً باہر نکلو گے۔ جب باپ بھی نہیں نکل سکتے تو نبی کی ذات کے نکلنے کے لیے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت سے جانے والے ہم، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو وہ ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے قلب میں آنے والے خیالات بھی جانتے ہیں، ہمارے خیالات بھی جانتے ہیں، اس لیے اچھی نیتیں کر لو، سرکار دیکھ رہے ہیں، سرکار جانتے ہیں تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ نیت کر کے اٹھو کہ جب بھی گناہ آئے گا ہم رکیں گے نہیں، فوراً نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور جب بھی موقع ملے گا مصطفیٰ کا رسول سامنے آ گیا تو انتظار نہیں کریں گے، سرتن سجدہ کر دیں گے، موقع نہیں دیکھیں گے، اس کو ایک سانس لینے کا موقع بھی دینا حرام ہو جائے گا، موقع نہیں دینا، میں بے خوف ہو کے بول رہا ہوں، موقع نہیں دینا، مصطفیٰ کے رسول کو مار دو، قتل کر دو، بے خوف ہو کے کر دو، بالکل کر دو۔ کیوں؟ اسلامی ریاست ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا، یہ کون سی ریاست ہے؟ ترکی نے تو فوراً بلا لیا اپنا سفیر بلا لیا، وہاں کے سفیر کو کہا گیٹ آؤٹ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ضرورت ہی نہیں تمہاری فرانس کی۔ فرانس کے سفیر کو آگے پیچھے کیوں کیا گیا؟ انہوں نے اپنا بائیکاٹ ریکارڈ کرا دیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تمام مصنوعات سے بائیکاٹ کر دیا۔ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والا ٹویٹ کیا کر رہا ہے؟ فرانس کے صدر کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں جس سے جذبات مشکل ہو جائیں، اور وہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے جن کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے گروہ کا ایکٹیو نہ کیا جائے جو مار ڈھر والا ہو۔ یہ ہمارا مدینے کی ریاست کا جو صدر ہے وہی کہہ رہا ہے، تو وزیر اعظم ہے وہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے جب اس کا باپ بیمار ہوا ہے امریکہ کا صدر، تو فوراً ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے اور کو تکلیف ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تیرا سفارتی تعلقات ختم، بلا اپنا سفیر، ہم اپنا سفیر بلا رہے ہیں، ختم ہو گیا معاملہ، بائیکاٹ کر، پوری دنیا ایک ساتھ بائیکاٹ کرے۔ یہ فرانس کی ابھی کی عادت نہیں ہے، ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، تاریخ پڑھ لو، کئی سالوں سے یہ حرکت نہیں کر رہا، مگر اس دور سے بھی علماء نے جواب دیا، اس دور کے حکمرانوں نے جواب دیا۔ آج کے حکمران کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دعویٰ مدینے کی ریاست کا، کسی لالی پاپ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ مدینے کی ریاست پتہ ہے کیا ہے؟ مدینے کی ریاست اگر ہوتی نا تو عمر بن خطاب فرانس پر حملہ کر کے فرانس پر نام و نشان مٹا دیتے، بے شک۔ خالد بن ولید ہوتے تو حملہ کر چکے ہوتے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر ہمارے حکمران مدینے کی حکمرانی ہوتی نا تو اب تک حملہ ہو چکا ہوتا۔ یہ آئٹم بم تم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ چلا جاؤ، موقع ہے، سرکار کے نام پر حملہ ہو گیا ہے، یہ موقع رکھنے کا نہیں، چلا دینے کا، یہ چلا دینے کا ہے، یہ چلانے کا موقع ہے، بچا کے رکھنے کا شوکیس کا موقع نہیں ہے۔ حقیقت بتا رہا، تمہیں جواب دینا ہوگا، کیونکہ آج تم نے فرانس کو نہ روکا، پھر دوسرا ملک اٹھے گا، پھر تیسرا اٹھے گا، چوتھا اٹھے گا، سب کو موقع ملے گا۔ یہ موقع ہے، جس نے کیا ہے فوراً سر کو چل دو، عبرت کا نشان بنا دو۔ جب کوئی عبرت کا نشان بن جائے گا، کسی تیسرے چوتھے کی ہمت کبھی نہیں ہوگی۔ اور خدا کی قسم الحمدللہ ہم سنیوں کی ماؤں نے غازی جنہ بند نہیں کی ہے، بے شک، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہم سنیوں کی ماؤں نے غازی جنہ بند نہیں کیے ہیں۔ الحمدللہ گھروں میں غازی ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں، پیدا انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور گستاخ نبی کے سر کاٹ کاٹ کر دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ بدلا دو گستاخ نبی کو، غیر پہ مسلم زندہ ہے، نبی پہ مرنے دینے کا جذبہ کل بھی تھا، ہم سر کٹانے کا آج بھی تیار ہے، اور یہ جذبہ شہادت ہم میں آج بھی موجود ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم حضور کی خاطر اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں، اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے نام پر پیش کر دیں۔
کیوں نہ پیش کریں؟ وہ کیا ذات ہے، وہ کیا شان والی ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ دیکھ رہے ہیں، بے شک ان کی سماعتوں میں ہے، ان کی بصارت میں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایمان کے کم ترین درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ دل میں برا جانو سب سے کم ترین درجہ ہے، ہم اس درجے پر ہیں، مگر ابھی یہ موقع اس کم ترین درجے پہ رہنے کا نہیں ہے بھائیوں، کیونکہ اس کم ترین درجے پہ رہے تو وہ کم ترین ذلیل لوگوں کو اور موقع مل جائے گا۔ یہ کم ترین درجے پہ رہنے کا موقع نہیں ہے، یہ اوپر اور آگے بڑھنے کا موقع ہے، یہ کچھ کر دکھانے کا موقع ہے، یہ منہ توڑ جواب دینے کا موقع ہے۔ گھر میں ان کی اشیائیں نکال کے پھینک دو۔ ملک قائم معیشت پہ ہوتا ہے، تم معیشت پہ حملہ کر دو، یہ تو کر سکتے ہو نا، کم سے کم بائیکاٹ تو کرو نا، تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، ان کی اشیائیں خریدنا بند کر دو، ان کی مصنوعات تو بائیکاٹ کر دو۔ کب تک جی سکیں گے بغیر مال کے؟ کب تک جی سکیں گے؟ اور یہ بائیکاٹ ایک تو ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے بائیکاٹ کرتے ہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، پہلے بھی بائیکاٹ کیا پھر لینا شروع کر دیا۔ بائیکاٹ ایسا ہو تو پھر قیامت تک کے لیے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ پھر اس ملک کو دوبارہ موقع کیوں دے رہا؟ پہلے ہوا، ہم نے کوششیں کی، بائیکاٹ کیا، معاملہ واپس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر دوبارہ انہوں نے اپنے اوقات دکھایا، یہی ہوا نا۔ بائیکاٹ جاری رکھتے ملک ہی ختم ہو جاتا، نہ ملک رہتا، نہ ملک میں ایسے کمینے رہتے جو ایسے کام کر سکتے۔ بے شک تو ہمیں جو بائیکاٹ کرنا ہے تو وہ جاری رکھنا ہے، ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہوگی۔ ابھی ہم اگر ان کی کمپنیوں کی کریمیں استعمال نہیں کریں گے نا تو مر نہیں جائیں گے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے لڑکے کیوں ان کی کریموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی سنت کو چہروں پہ سجا لو، تم میں خود ہی حسن آ جائے گا، بے شک کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم داڑھی رکھتے دیکھو چہرہ نورانی ہو جائے گا، بے شک کریم کی ضرورت نہیں ہے، تم داڑیاں تو رکھو چہروں پر۔ دعوت یہی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر افسوس یہ غلامی رسول میں داڑھی چہرے پہ قبول نہیں ہے۔ جن کے خلاف بائیکاٹ کرنے جا رہا ہوں یہ نیت کرو کہ بائیکاٹ اس طرح کریں گے ان کا حلیہ بھی نہیں اپنائیں گے، وہ چہرے کو منڈاتے ہیں، ہم چہروں پہ داڑیاں سجائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ نیت کرو نا کہ ہم اس طرح بھی مقابلہ کریں گے۔ وہ ڈر رہے ہیں نا مسلمانوں سے کہ مسلمان ابھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بے عمل ہے، وہ تو ہمارے پورے طریقے میں اپنا چکے ہیں، ہمارے طریقوں پہ اپنا چکے ہیں، وہ تو ہمارے طور طریقے پہ ہیں، ہماری چیزوں کے غلام ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں تم دکھا دو کہ مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اب عمل زیادہ کر کے دکھاؤ، درود و سلام کی کثرت کرو، محفلوں کی تعداد کو بڑھا دو، حقیقت بتا رہا ہوں، محفلوں کی تعداد کو بڑھا دو، اور دنیا جہاں میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہنچا دو۔ یہ وقت ہے، یہی وقت ہے۔ اگر تم نے اس وقت ان نعروں کو نہیں بلند کیا، اس وقت بلند نہیں کیا تو پستی کے پست سے پستر ہوتے چلے جاؤ۔ غازی ممتاز بن قادری شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری کلام کیا تھا؟ بڑا زبان پہ آخری لفظ میں نے پورا واقعہ بیان کیا تھا نا، جب میں قرآن کو جواب دے رہا تھا اس وقت میں نے پورے واقعات کو قرآن حدیث سے اسی کے جواب دیے، تو ان کا آخری الفاظ کیا بتایا تھے؟ آخری الفاظ کی زبان پہ تھا لبیک یا رسول اللہ، آخری ہفتے قاسم مصطفیٰ کی زبان پر یہی تھا، انہوں نے پیغام دے دیا کہ لبیک کا نعرہ یہ ہے کہ حضور کی دربار میں ہمیشہ حاضر رہنا۔ میں نے جو آئے مبارکہ پڑھی ہے لبیک والا ہی معاملہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے، اور حضور کا جانوں سے زیادہ قریب، تو جب جانوں کا زیادہ قریب ہو تو لبیک یا رسول اللہ، ہر وقت تم بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، ہر وقت تم بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس آیت کو ہمیشہ اپنی ذہن میں بٹھا دو، جب بھی کوئی کام کر رہے ہو کہ ذہن میں ہوگا حضور جانوں سے چلیے، کوئی کام غلط نہیں کرو، کوئی گناہ کا کام کرو کہ دل میں یہ تصور ہوگا، قرآن کہتا ہے حضور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یہ تصور ہے کہ گناہ نہیں کر پاؤ گے، کبھی گناہ نہیں کر پاؤ گے۔ جب نیک کام کرنے جا رہے ہوں گے، نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے، غصہ سے خود قدر کاٹنے جا رہے ہوں گے، بتاؤ کیا ہوگا؟ جب تمہارے دلوں کو حضور دیکھ رہے ہیں، جانوں زیادہ قریب ہے، تمہاری جو ہمت و قوت ہے، عبادت ہے، وہ حضور سے پہنچی ہوئی، بلکہ عبادتوں کی معراج ہو جائے گی، عبادتوں کی معراج ہو جائے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں حضور کا سامنا نہیں کرنا؟ تم لوگوں کو حضور کا سامنا نہیں کرنا؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا حضور کا سامنا نہیں ہوگا؟ تم قبر میں پہنچو گے، قبر میں بھی تمہیں حضور کا سامنا کرنا ہوگا، بے شک قبر میں کیا حضور کا سامنا نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا؟ کس منہ سے جاؤ گے کہ یا رسول اللہ کی گستاخی ہوئی، بیٹھے رہے، دل میں برا جان کے بیٹھ گئے، ایمان کے اس طرح کم ترین درجے پہ تھے،
جبکہ یہ موقع نہیں تھا دل میں برا جاننے کا، یہ موقع تھا کچھ کر دکھانے کا۔ جس طرح جواب دے سکتے ہو اس طرح جواب دو، جس طرح دے سکتے ہو۔ سوشل میڈیا پہ خرافات تو بہت فارورڈ کرتے ہو نا، فرانس کے خلاف بائیکاٹ، دل کھول کے ان کے خلاف جو پوسٹ ہیں وہ شیئر کرو، دل کھول کے علماء کی پوسٹوں کو شیئر کرو، منہ توڑ جواب دو۔ رکنے کا کام بالکل نہیں ہے، رکنے کا کام بالکل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اب جو نوجوان ہیں شادیاں نہیں ہوئی، جب شادیاں کرو تو اس نیت سے کرنا، یا اللہ شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں غازی پیدا ہو۔ آمین۔ نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جب شادی کرنے جاؤ نا بچوں، اب اس نیت سے شادی کرنا، اس نیت سے شادی کرنا، خدا کی قسم وہ شادی نہیں عبادت ہو جائے گی، ثواب ہی ثواب ہو جائے گا۔ کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں یا اللہ، میں شادی اس نیت سے کر رہا ہوں یا اللہ میرے گھر میں غازی پیدا ہو۔ آمین۔ اس نیت سے شادیاں کرو، اور اپنی عورتوں کو سکھا دو کہ کچھ بھی ہو جائے درود و سلام نہیں چھوڑنا، کیونکہ تمہاری کوکھوں سے غازی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ درود و سلام اپنا وظیفہ بنا لو۔ جب تمہاری درود و سلام تمہاری زبانوں پر رہے گا تو تمہاری کوکھ سے اشخان مصطفیٰ پیدا ہوگا، اشخان مصطفیٰ تمہاری کوکھوں سے پیدا ہونے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہنوں درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ ہمیں غازیوں کی بہت ضرورت ہے، ہمیں سر کٹانے کی بہت ضرورت ہے، سر کاٹنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم تو غزوہ علم کے مجاہد ہیں، ہم تو انتظار میں، ہر سنی مسلمان انتظار میں کب موقع آئے تو ہم لبیک الجہاد کا نعرہ لگا کے جہاد میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک 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 لبیک، الجہاد الجہاد۔ تو ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ ہم سو رہے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے سو رہے، تو یہ سوچے شیر سو رہے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو نہیں شیروں کو جگا دیا۔ اب شیر جب شکار کرنے نکلتا ہے تو تنہا نکل جاتا ہے، وہ ریوڑ کا انتظار نہیں کرتا۔ غازیوں کو دیکھ لو تنہا نکلے ہیں، ریوڑ لے کے نکلے نہیں ہیں، غازی ابھی بھی جاگ رہے ہیں۔ بس تو دیکھ لے، وہ تیری گھاٹ لگا کے بھی بیٹھے ہوئے، تو دیکھ تجھے کس طرح چیر پھاڑ کے رکھیں گے، چیر پھاڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، یہ وقت ہے غلامی رسول میں حضور کی اطاعت کو قبول کر لو۔ غلامی رسول میں موت کو بھی قبول کیا ہے، داڑھیوں کو بھی قبول کر لو۔ غلامی رسول میں نمازوں کو قبول کر لو۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو ایک جہاد کے موقع پر صرف مسواک کی تھی، صرف مسواک کی تھی، کفار ڈر گئے، خوف کھا گئے، کہا مسلمان چھوڑیں گے نہیں، یہ تو اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، کچا چبا جائیں گے۔ صرف مسواک کرنے کی ایک سنت کو زندہ کیا تھا، کفار پہ ہیبت طاری ہو گئی، پوری جنگ جیت کر کفار بھاگ گئے، صرف مسواک استعمال کرتا دیکھتے ہیں۔ بے شک یہ دانتوں کو تیز کریں کچا چبا جائیں گے۔ کافر تو ڈرتے ہیں، مسلمان نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ بہت جانتا ہے کہ ہم اگر ہم سرکار کے لیے جان دے دیں گے تو ہم امر ہو جائیں گے، بے شک ہم امر ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ آپ کو پتہ ہے غازی صاحب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد کیا واقعہ پیش آیا؟ جس وقت شہادت ہو رہی تھی، اللہ تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا تھا، مدینہ منورہ کے جو متولی ہیں وہ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار پرانوار پہ موجود تھے۔ اس وقت کہاں موجود تھے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار میں، اور کم و بیش 20 منٹ وہ صرف کھڑے رہے ہیں، مراقبے میں رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ حضور میری جان حاضر ہے، تو کہتے ہیں مجھے امیر حمزہ نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ کہا وہ وہاں سے حضور کے روضے پہ آئے ہیں، کافی دیر مراقبے میں رہے ہیں، اس کے بعد وہ چلے ہیں، انہوں نے کہا معاملہ ہو چکا ہے، یعنی وہاں شہادت ہوئی ہے، حضور کے روضے پہ چرچا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں غازی کہاں ہیں حضور، دعا فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ میں تو ان کو مدینے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، تو ان کو مدینے میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر جو شخص ساتھ تھا اس نے کہا حضور معاملہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے معاملہ یہ ہوا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ابھی کھڑا تھا میری آنکھ لگی ہے، میں نے آقا کریم کی زیارت کی ہے، ساتھ میں صدیق اکبر بھی موجود ہے۔
ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، ان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ سیدنا حسن بھی موجود تھے، ان کے ساتھ سیدنا حسین بھی موجود تھے، اور دیگر کئی صحابہ ان کے ساتھ موجود تھے. اور کہاں وہ سب غازی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. کہا میں نے دیکھا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. پھر دوسرے دن فرماتے ہیں رات کو سویا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام صحابہ کی مجلس میں غازی صاحب موجود ہیں، آقا کریم موجود ہیں، اولیاء کرام کی قطار لگی ہوئی ہے، وہ قطار لگا لگا کے ان کی زیارت کرنے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار غازی تیرے جان نثار. بے شمار بے شمار. شمشیر بے نیام، یہ غازی صاحب کے بڑے بھائی نے کتاب لکھی، اس میں یہ واقعہ نقل ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کرام قطار در قطار، اور انہوں نے خود کہا، ان کے بھائی کو کال کر کے یہ کہا، بیچ میں ایک انٹرپریٹر تھا جو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، اس نے کہا حضرت غازی صاحب کا امامہ شریف چاہیے. شمشیر بے نیام حوالہ دے رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے واقعہ، غازی صاحب کا مجھے امامہ چاہیے. پہلی دفعہ 7 سال کی عمر میں یہ حضرت حضور کے روضہ انور کے اندر تشریف لے گئے تھے. 7 سال کی عمر میں حضرت جا چکے تھے. فرماتے ہیں اب متولی ہوں، مجھے امامہ شریف چاہیے، کیونکہ اب میں امامہ شریف سرکار کے روضے کے اندر غازی صاحب کا رکھوں گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ جب حضور کے اوپر قربان ہو جائے نا حضور پہ، تو اولیاء کرام بھی دیدار کرنے آ رہے ہوتے ہیں، اولیاء کرام بھی دیدار کرنے آ رہے ہوتے ہیں. حضور صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ کم مرتبہ ہے، یہ کم مرتبہ ہے. تم اس مرتبے کو کم سمجھتے ہو. جتنے بھی ہمارے غازی گزرے ان کی حیات اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اب وقت ہے، یہ وقت ہے کتابیں خریدو، تھوڑا خرچہ کرو. جو غازیوں کی زندگیوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اب تم پہ لیے تمہارے لیے ضروری ہے وہ کتابیں لے کے آؤ. اپنے بچوں کو زبانی ازبر کرا دو وہ واقعہ، اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں، ان کے قصے، ان کی زندگی کے مطابق بتاؤ کہ ان کی زندگی کیسے گزری اور انہوں نے کیا معاملہ کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، اس کے بعد ان کو کیا انعام ملا. یہ ضروری ہو گیا، اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہو گیا ہے. غازیوں کے بارے میں بتانا ضروری ہو گیا ہے، ان کو بتانا ضروری ہو گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے دنیا کیسے پتہ کی، کتنی دنیا پتہ کی، ان کو بتانا ضروری ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کیا کیا کرتے تھے، یہ سیف اللہ کیا کیا کرتے تھے، یہ سیف کیسے سر سے جدا کر دیا کرتے تھے. یہ بچوں کو بتانا ضروری ہے. بتانا پڑے گا کہ نور الدین زنگی بھی ہمارے اندر موجود ہے. بچوں کو بتانا پڑے گا سلطان حمید بھی ہمارے پاس ہی تھے. بچوں کو بتانا پڑے گا صلاح الدین ایوبی کون تھے. بچوں کو بتانا پڑے گا، تاریخ سے آگاہ کرنا پڑے گا، اور بتانا پڑے گا کہ دین اسلام کے لیے کس کس طرح سے اپنی قربانی لوگوں نے پیش کی. وہ پیش کرنے کا انعام بھی بتانا پڑے گا، انعام بھی بتانا پڑے گا کہ بیٹا دیکھو کچھ نہ تھے، کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، صرف سرکار کے نام پر زندگی، صرف زندگی کوئی شے نہیں ہے سرکار کے نام پر، صرف زندگی قربان کی ہے. آج دنیا جہاں میں چرچا ہو رہا ہے، دنیا جہاں میں لوگ پہچان رہے ہیں، جہاں جاؤ ان کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ خود حضور کے دربار میں ان کا چرچا ذکر ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم منہ توڑ جواب دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہم مرے نہیں ہیں، ہم مرے نہیں ہیں، ہم مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہم جواب دینے کے لیے زندہ ہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر ابھی جواب نہیں دیا نا تو کچھ دنوں کی بات ہے، کہیں اور سے پھر شروع ہو رہا ہوگا، کہیں اور سے پھر گستاخی ہو رہی. رکنے کا معاملہ نہیں ہے. آخری بات یہ کہ اجازت چاہ رہا ہوں، رکنے کا معاملہ نہیں ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، جیسی کال آئے، جیسی علماء بلائیں، رکنا نہیں ہے، نکل جانا ہے. اور پھر رکنا بھی نہیں ہے، اور جب تک علماء کہیں نہیں اٹھنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ. رکنا بھی نہیں، اٹھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ فیصلے کی گھڑی ہے، فیصلہ کرنا ہے. اب واقعی نہیں، پہلے چھوڑا تھا اب نہیں چھوڑنا، فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. میں تو دعا کر رہا ہوں یا اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. آمین. حملہ کرنا ہے اور ملک فرانس کو ختم کر دینا ہے، انشاءاللہ. قلعہ بنا دینا ہے، اسلام کے جھنڈا لگا دینا ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے. پہلے یہی وقت تھا، یہاں ہوتا تھا وہاں حملہ کیا ملک ختم کر دیتے تھے.
یہ تھا دین، یہ تھی ریاست مدینہ. ہمیں اس ریاست مدینہ کی ضرورت ہے. ہر نماز میں تم لوگوں کے لیے ضروری ہے دعا کرو یا اللہ اسلام کو صحیح معنوں میں اس پاکستان کو ریاست مدینہ بنا. آمین. اور عالم اسلام کے فیصلے اسی ریاست مدینہ سے ہوا کریں. آمین. دعا کیا کرو کہ اس کو عالمی طاقت بنا دے کہ جہاں بھی اسلام کے لیے کوئی بات کی جائے تو یہ ملک پاکستان سے جوان جا کے جواب دے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.